اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مخلوق سراپا خیر اس کا نام فرشتے، جو سراپا شر اس کا نام شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کو ڈال دی، مگر حکم یہ دیا کہ میرے بندے اپنے اوپر خیر کو غالب کرو، شر کو دباؤ۔ تو جس بندے پر خیر غالب وہ اچھا انسان، جس پہ شر غالب وہ برا انسان۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، فرینڈلی بھی ہے، غصہ آ جائے پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس غصے کے عالم میں ہم نے دیکھا کہ نمازی لوگ ننگی گالیاں دیتے ہیں، بالکل حیوانوں کی طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب ان سے شر نکل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا تو مجھے جانتا نہیں میں کون، وہ اندر سے شر نکلتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا تکف شرک عن الناس، انسانوں سے اپنے شر کو دور رکھو، بچاؤ انسانوں کو اپنے شر سے۔ تو اچھا انسان وہ جو اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے اور شر کو دبا لے۔ شیطان کو اس کے نفس نے ہی برباد کیا۔ آپ بتائیے کہ شیطان کیوں شیطان بنا؟ اس کا نام تو عزازیل تھا، اس نے تو 70,000 سال شاید عبادت کی تھی، سجدے دیے تھے، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا۔ تو گویا اس نے تو اتنی بلندی پالی تھی، اس وقت کوئی شیطان تو نہیں تھا نا جس نے اس کو ورغلایا۔ تو وہ شیطان کیسے بنا؟ اس کو اس کے نفس نے شیطان بنایا۔ تو یہ نفس ایسا مکار ہوتا ہے کہ عزازیل کو بھی یہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اور پھر انسان کا نفس وہ شیطان سے بھی زیادہ برا۔ چنانچہ رب کریم نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کو کمزور کہا، فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر کمزور ہوتے ہیں۔ اور جہاں انسانوں کا تذکرہ ہوا تو ایک جگہ عورتوں کے متعلق بات فرمائی ان کیدکن عظیم۔ تو انسانوں کے مکر کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، شیطان کے مکر کے لیے ضعیف کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب کہ نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے۔ ویسے بھی شیطان خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہوتا ہے، اور اندر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو یہ شیطان خود انسان کو نہیں برباد کر سکتا، یہ نفس کو واسطہ بناتا ہے، اور انسان کا نفس جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات یہ کہ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے، نفس اس کو جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہوتا ہے۔ انسان کے نفس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک عام آدمی جو دنیا میں آتا ہے اس کے نفس کے اندر ظلمت، خباثت، جہالت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے بس انجوائے کرنا، اس کو ہر وقت انجوائمنٹ کی فکر ہوتی ہے۔ تو جو نفس ہر وقت سرکشی کے اوپر تیار ہو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ پھر جب انسان کے نفس میں کچھ خیر بھرتی ہے، آتی ہے، تو انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ برا کام کر تو بیٹھتا ہے مگر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ جس کو برا کام کرنے پر دل میں ندامت محسوس ہو
یہ نفس لوامہ بن گیا، پہلے سے بہتر ہے۔ پہلا تو بالکل ہی جانوروں کی طرح تھا، اس میں کچھ انسانیت آ گئی کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ مان لیتا ہے کہ میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کام کیا، میں نے بلنڈر کمٹ کر لیا۔ ہم میں سے اکثر احباب اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں آنسو بھی بہا لیتے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ سے بچ نہیں سکتے کہ کریں ہی نہ۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد سے باہر نکل کے غیر محرم کو دیکھنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نفس پوری طرح فرما بردار نہیں بنا۔ تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر انسان جب محنت کرتا ہے اپنی نفس پر تو کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب نفس نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں۔ یہ چارٹر آف ڈیوٹی ہے ہر مومن کا کہ ہم اپنے نفس کو محنت کر کے نفس مطمئنہ بنائیں، لیکن ہم نے نفس پر محنت نہیں کی ہوتی، عمر گزر جاتی ہے، انسان کے ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے۔ اب دو لفظ ہیں جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے ہیں، ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں ستھرا کرنے کو، تصفیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو۔ تو تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تصفیہ قلب، اور تزکیہ کا لفظ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے شیشے کو صاف کرنا، مٹی لگی ہے، دھول پڑی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھوڑا سا گیلا کپڑا کر کے اس کو وائپ آؤٹ کر دیں، جیسے ونڈ سکرین کو کرتے ہیں، وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی شیشے کے اندر داخل نہیں ہوتی، اوپر اوپر ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، طے ہٹ جاتی ہے نیچے سے، پھر صاف شیشہ نکل آتا ہے، تو یہ تصفیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ قلب کے اندر نہیں جاتے، قلب کے اوپر نقطہ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کے ٹکڑے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا، سطح کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے رسٹ کلینر استعمال کریں، وہ لوہے کا ٹکڑا جو زنگ والا تھا بالکل چمکتا ہوا پرزہ بن جاتا ہے، اوپر کا زنگ ختم ہو گیا۔ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا گیا۔ اب اس زنگ کو اگر ہم ہٹا دیں تو دل صاف ہو جائے گا، اس کو کہیں گے تصفیہ قلب، اور ایک ہوتا ہے تزکیہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک کپڑا میلا ہو جائے تو وہ استری کرنے سے تو نہیں دھل جاتا، اس کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے، صابن لگانا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے اندر کی مٹی نکلتی ہے۔ اس پورے پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں، ستھرا کر لیا۔ کیوں؟ کہ مٹی اوپر اوپر نہیں تھی، مٹی اندر چلی گئی تھی۔
اور نفس کی بھی یہی مثال ہے، چونکہ نفس کے اندر خباثت ہوتی ہے، اس لیے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کو شریعت کی لگام پہناؤ، مجاہدے کی بھٹی میں سے گزارو، سنت کی اتباع پہ لگاؤ، یہ سارے کام کر کے بالآخر انسان کا نفس کے اندر سے کھوٹ نکل جاتا ہے اور یہ نفس کا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا، یعنی اس کے اپنے اندر سے عجب کو، تکبر کو، کینہ کو، حسد کو، بغض کو، خود پسندی، سب چیزوں کو نکال دیا۔ یہ مہلکات ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تو جس نے اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو نکال دیا اس کا تزکیہ ہو گیا، اور ایسا تزکیہ والا بندہ یہ فلاح پا جاتا ہے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا اللہ کا قرب کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور اتنا بڑا انعام ملتا ہے اس نفس کو ستھرا کرنے پہ۔ فرمایا قد افلح من تزکا،